نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ہر قسم کی تحمیدات، تسبیحات، تقدیسات، تحلیلات، تمجیدات، تکبیرات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین ذو الجلال والاکرام ہے۔ وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے۔ درود و سلام و امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہم سب کے رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا
اور اپنی محبت، رحمت، مغفرت، جنت اور ہدایت کو آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت نام ہی اس چیز کا ہے کہ وہ کام کریں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور ان کاموں سے بچ جائیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور ان کے کرنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے دو پہلو ہیں اور دونوں ہی بڑے اہم ہیں۔ ایک طرف اچھے کام کرنا، نیک کام کرنا، بھلائی کے کام کرنا، اور دوسری طرف برے کاموں سے، گناہوں والے کاموں سے، نافرمانی اور مخالفت والے کاموں سے بچنا۔ یہ دونوں چیزیں بڑی اہمیت کی حامل، اور ان میں کسی ایک کو بھی معمولی نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ جس طرح نیک اعمال کرنے ضروری ہیں، اسی طرح گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، اور جو گناہوں سے بچے گا لازمی بات ہے کہ وہ اچھے کاموں کی طرف جائے گا۔ تو گویا یہ دونوں پہلو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ لیکن ہمیں تربیتی نقطۂ نظر سے اور سب سے زیادہ جس چیز کو ہمارے سامنے اجاگر کیا گیا ہے اور واضح کیا گیا اور جس پر زور دیا گیا وہ یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کی نافرمانی والے جو کام ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور دیکھیے کہ اسی لیے گناہوں کے معاملے میں، یعنی جو نافرمانی ہے، جو گناہ ہے، جس کام کے اندر مخالفت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہاں پھر کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی لچک نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گناہوں کے معاملے میں کوئی مفاہمت، کوئی کمپرومائز، کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی استطاعت اور طاقت کی بات ہے کہ فلاں گناہ اگر طاقت ہو تو چھوڑ دو۔ برخلاف نیکی کے جو کام ہیں، عبادت کے جو کام ہیں، ان کے وہاں استطاعت کی بات ہے کہ جتنی طاقت ہے اس کے مطابق کر لو۔ لیکن جہاں کسی کام سے روکا گیا ہے وہاں پھر طاقت کی بات نہیں ہے، وہاں یہ کہا گیا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں، اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق اسے کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، جب کسی چیز سے روک دو پھر اس سے رک جاؤ، پھر اس کو چھوڑ دو۔ یہاں آپ نے طاقت کی بات نہیں کی کہ اگر طاقت ہو تو چھوڑ دینا اور اگر نہ چھوڑ سکتے ہو تو اس کو کرتے رہنا، نہیں۔ بڑا اہم یہ نقطہ ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں۔ عزیز بھائیوں، سب سے زیادہ جس چیز نے انسان کو نقصان پہنچایا ہے اور جو چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ گناہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں۔ دنیا کی زندگی کے اندر بھی مختلف انداز میں ان گناہوں کے نقصانات اور ان کے اثرات انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن سب سے بڑی جو تباہی اور بربادی ہے ان گناہوں کی وجہ سے وہ مرنے کے بعد ہے۔ جب آخرت کا سفر شروع ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ گناہ، یہ نافرمانیاں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، دین سے ہٹ کر زندگی گزارنا، من مانی خواہشات کے مطابق جو جی میں آیا وہ کرنا، یہ نہ دیکھنا کہ کتاب و سنت کی کیا تعلیم ہے، یہ چیزیں کتنی خطرناک ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ اس چیز کا احساس کرنا چاہیے۔ اور آج بھی جتنے نقصانات ہو رہے ہیں اور جس قسم کی تباہی اور بربادی مسلط ہے، در حقیقت یہ سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ گناہوں کے معاملے میں
ایک بہت بڑی اہم بات جس کی طرف ہم توجہ دلانا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ گناہوں کو ہلکا سمجھنا، گناہوں کو معمولی سمجھنا، یا بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ ان کو انسان کرے یہ کہہ کر یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ تو معمولی سی بات ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آج کل یہ رویہ بھی بہت زیادہ ہمارے اندر عام پایا جاتا ہے کہ گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، گناہوں کو ہلکا اور معمولی سمجھتے ہیں اور کمتر سمجھتے ہیں، اور یہ کہہ کر کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں اور اللہ کی نافرمانیوں کے اندر زندگیاں گزر رہی ہیں، حتیٰ کہ پھر یہ گناہ طبیعت اور مزاج کا حصہ بن چکے ہیں، عادت بن چکے ہیں اور معمولات میں شامل ہو چکے ہیں۔ ہم نے ان کو معمولی سمجھا، ہم نے ان کو ہلکا سمجھا، ہم نے سمجھا کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یا پھر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں یا ساتھ ساتھ روزے بھی رکھ رہے ہیں یا اور صدقہ خیرات کرتے ہیں تو یہ جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں نا، یہ معمولی گناہ ہیں، یہ ہمارے نیکی کے کاموں سے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک سوچیں ہیں گناہوں کے معاملے میں۔ گناہ کو حقیر سمجھنا، معمولی سمجھنا، یا اگر واقعتاً کوئی گناہ چھوٹا ہے تو اس کو کیے چلے جانا یہ سمجھ کر کہ یہ چھوٹا گناہ ہے۔ عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جب اعمال کے دکھائے جانے کا ذکر کیا، قیامت کے دن لوگوں کو مختلف گروہوں میں، جماعتوں میں، ٹولیوں میں لایا جائے گا تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائے، تو وہاں خاص طور پر یہ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ ایک ذرے کے برابر، معمولی سے معمولی چیز، یعنی ذرہ اس کو کہتے ہیں کہ جس سے چھوٹی اور کوئی چیز ہی نہ ہو، سب سے چھوٹی چیز ذرہ ہے۔ تو اگر اتنا سا بھی کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی برا کام کیا ہوگا تو وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو ذکر کر دیا۔ جہاں ہمیں یہ حکم ہے نا کسی نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھے، معمولی اور کمتر نہ سمجھے، وہاں یہ بھی تربیت ہے کہ کسی گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھے، کسی گناہ کو بھی معمولی اور کمتر نہ سمجھے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان پر فرشتے مقرر ہیں جو اس کا نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ تو نامہ اعمال قیامت کے دن جب سامنے آئے گا تو جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، مجرم اور گناہگار لوگ ہوں گے، وہ بڑا ڈر رہے ہوں گے اس نامہ اعمال کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہوگا اس سے۔ سورہ کہف جمعۃ المبارک کے دن پڑھی جاتی ہے۔ اس سورت کے اسباق میں ایک بڑا اہم سبق آخرت کے یہ مناظر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، سامنے آ جائے گا۔ فرمایا آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ جو کچھ اس میں درج ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے، کہیں گے کاش ہماری بربادی۔ اس کتاب کو کیا ہے، یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی اور نہ کوئی بڑی سے بڑی چیز، الا احصاها، مگر اس کو شمار کر لیا، اس کو محفوظ کر لیا، اس کو اپنے اندر درج کر لیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، فرمایا جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا سب اپنے سامنے پا لیں گے۔ اب دیکھیے نا کہ یہاں خاص طور پر پہلے چھوٹی چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً
वला कबीरा, छोटी से छोटी चीज भी नहीं छोड़ी और बड़ी से बड़ी चीज भी नहीं छोड़ी। हम क्या समझते हैं कि ये काम, ये गुनाह जिनको हम छोटा समझ जाते हैं, हल्का समझ के कर लेते हैं, क्या ये नामे अमाल में नहीं लिखे जाते? लिखे जाते हैं, सब कुछ दर्ज होता है। अगर कोई छोटा गुनाह भी किया है या किसी गुनाह को अगर हल्का समझा है तो हमारे हल्का और मामूली समझने से या उसको कमतर समझने से वो नामे अमाल में नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, सामने आएगा क़यामत के दिन। ये छोटे छोटे गुनाह जो हैं ये भी इंसान के नामे अमाल के अंदर दर्ज होंगे और नामे अमाल के अंदर मौजूद होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले के अंदर हमारी इस कदर तरबियत फरमाई। आपने सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका ताहिरा मुताहरा अफीफा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि आपने खास तौर पर मुझसे ये फरमाया, या आयशा इय्याकी व मुहक्करातिल अमाल फ़इन्न लहा मिनल्लाहि तालिबा। आयशा, अमाल यानी गुनाहों को हकीर समझे गए और मामूली समझे गए गुनाहों से अपने आप को बचा लो, अपने आप को उन गुनाहों से बचाओ जिनको लोगों ने हकीर समझा, मामूली समझा। उलमा ने इसकी दो तरह से इसका माना बयान किया है। एक तो यही इय्याकी व मुहक्करातिल अमाल, हकीर समझे गए गुनाहों से अपने आप को बचा लो, कि लोग ऐसे गुनाह करते हैं जिनको मामूली और कमतर समझते हैं, तुम ऐसा ना करना। लोगों की नजर में जो मामूली और कमतर समझे गए गुनाह हैं उनसे भी अपने आप को बचाओ। और दूसरा माना इसका हिस्सा किया है, इय्याकी व मुहक्किरातिल अमाल, गुनाहों को हकीर समझने से बच जाओ, गुनाहों को मामूली समझने से बच जाओ। फ़इन्न लहा मिनल्लाहि तालिबा, इसलिए कि अल्लाह ताला इन पर भी हिसाब लेगा, इन पर भी बात पुरुष करेगा। या बाद उलमा ने इसका माना किया है, अल्लाह ने फरिश्ता मुकर्रर किया इनके लिए भी। ये जो लोग मामूली समझ के गुनाह कर लेते हैं ना, या गुनाहों को मामूली समझते हैं, अल्लाह ने लोगों के इन मामूली समझे गए गुनाहों के लिए भी फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है, वो इन गुनाहों को भी दर्ज करता है। ये गुनाह भी क़यामत के दिन इंसान के सामने आएंगे, अल्लाह ताला ने इनका भी हिसाब लेना है, इन पर भी बात पुरुष करनी है। और अगर एक गुनाह के बारे में भी अल्लाह ताला ने ये पूछ लिया कि ये क्यों किया था, बस इंसान मारा गया। मन नूक़िशल हिसाब फ़क़द उज़िब, हिसाब किताब में जिससे मुनाकशा कर लिया गया, यानी पेशी होगी ना, इकरार करवाया जाएगा, इनकार की तो हिम्मत ही नहीं होगी, इकरार होगा। और फिर अगर किसी गुनाह के बारे में ये पूछ लिया कि फलां गुनाह क्यों किया था, अल्लाह ताला की क्यों का जवाब किसी माई के लाल के पास नहीं। ये सारे हीले बहाने दुनिया के हैं, अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमा दे और गुनाहों के मामले में हीलों बहानों से महफूज फरमा ले। बड़े हीले बहाने आज लोगों ने अल्लाह की नाफरमानियों के लिए निकाल रखे हैं, क़यामत के दिन कोई हीला बहाना काम नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला ने इन पर भी हिसाब लेना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह भी हमें इस चीज से खबरदार किया। मुस्नद अहमद की रिवायत है, फरमाया इय्याकुम व मुहक्करातिज़्ज़ुनूब, लोगों तुम अपने आप को हकीर और मामूली समझे गए गुनाहों से बचा लो। फ़इन्नहुन्ना यज्तमिअना अला अर्रजुली हत्ता युहलिकनहु, ये आदमी के लिए जमा होते रहते हैं यहाँ तक कि उसको हिलाक करके रख देते हैं। ये छोटे छोटे गुनाह भी जो होते हैं ना, ये भी इंसान की हिलाकत और बर्बादी का जरिया बनते हैं। ये जमा होते रहते हैं, इंसान करता रहता है, वो जमा होते रहते हैं हत्ता कि वो एक अंबार लग जाता है, एक ढेर लग जाता है और इंसान की हिलाकत और तबाही का बाइस बन जाते हैं। आपने फिर इसके लिए मिसाल भी बयान फरमाया है कि इसकी मिसाल इस तरह है
کہ کچھ لوگ جا رہے اور انہوں نے جا کے کسی جنگل میں کسی بیابان صحرا کے اندر پڑاؤ ڈالا. فحضر سنیع القوم فجعل الرجل ينطلق بالعود فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود. فرمایا کہ اب کھانے کا وقت ہو گیا. ایک شخص جاتا ہے ایک لکڑی لے آتا ہے, دوسرا جاتا ہے دوسری لکڑی لے آتا ہے. اس طرح باری باری لکڑیاں لاتے ہیں. حتی جمعوا سوادا واججوا نارا فانضجوا ما قذفوا فيها. حتیٰ کہ ایک بہت بڑا لکڑیوں کا ڈھیر جمع ہو جاتا ہے, پھر اس کو آگ لگاتے ہیں اور جو ان کا کھانا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اس کے اندر پکا لیتے ہیں. آپ نے یہ مثال دے کے سمجھائی, اتنی واضح مثال آپ نے دی ہے کہ ایک ایک لکڑی کر کے جس طرح اکٹھی کر کے لکڑیوں کا انبار لگ جاتا ہے اور اس پر اپنا کھانا پکا لیتے ہیں. یہی مثال ہے انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی, یا جن کو انسان حقیر سمجھ کے اور معمولی سمجھ کے گناہ کر لیتا ہے تو یہ سارے جمع ہوتے رہتے ہیں, ایک ڈھیر لگ جاتا ہے جو انسان کی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. عزیز بھائیوں, شیطان کے اہداف میں سے ایک بہت بڑا ہدف لوگوں کو ان چھوٹے چھوٹے گناہوں پر لگانا, اور دوسرے نمبر پر لوگوں کی نظر میں گناہ کو ہلکا اور معمولی بنا کے پیش کرنا, یہ چیز شامل ہے. شیطان انسان سے گناہ کرواتا ہے اور اس کو بڑی تسلیاں دیتا ہے, بڑا حوصلہ دلاتا ہے. کوئی بات نہیں, کوئی بڑا گناہ تو نہیں ہے نا, چھوٹا ہی ہے, ہلکا ہی ہے. یعنی اس گناہ کو انسان کی نظر کے اندر معمولی بنا کے پیش کرتا ہے, کمتر بنا کے پیش کرتا ہے. تم کوئی اکیلے تو نہیں کر رہے, فلاں بھی کر رہا ہے, فلاں بھی کر رہا ہے, یہ تو ہو رہا ہے معاشرے میں, آج یہ سب کچھ چل رہا ہے. ایسی ایسی باتیں انسان کے دل میں ڈالتا ہے. یا پھر اگر واقعتاً کوئی گناہ معمولی اور چھوٹا ہے تو پھر وہ اس پر انسان کو لگا دیتا ہے, کرتے چلے جاؤ, تمہاری نیکیاں بھی تو ہیں, تمہارے دیگر اعمال بھی تو ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جو مختلف باتیں ارشاد فرمائی, ان میں ایک بات یہ بھی تھی, الا وان الشیطان قد ایس ان یعبد فی بلادکم هذه ابدا, قد ایس من ان یعبد فی بلادکم هذه ابدا. لوگوں آگاہ ہو جاؤ, شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ تمہاری اس سرزمین کے اندر کبھی اس کی عبادت کی جائے گی. فرمایا کہ لیکن اس کے سوا اس کی اطاعت کی جائے گی. ولیکن رضی ان یطاع فیما سوا ذلک مما تحتقرون من اعمالکم, لیکن وہ اس بات پر راضی ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو گے, اس کی فرما برداری کرو گے, اس کی بات مانو گے اپنے ان کاموں میں جن کو تم معمولی سمجھ گے اور کمتر سمجھ کے کر گزرو گے. یعنی وہ گناہ جن کو تم ہلکا سمجھو گے اور معمولی سمجھو گے اور ان کو کرتے رہو گے, شیطان اس چیز پر راضی ہے, وہ اس چیز پر خوش ہے. اگر کوئی انسان گناہوں کو ہلکا اور معمولی سمجھنے لگ گیا, اب یہی تو وہ چیز ہے جو انسان کے لیے بڑے بڑے گناہوں کے رستے ہموار کرتی ہے, انسان کو گناہوں کا عادی بناتی ہے, انسان کو گناہوں پر دلیر بناتی ہے, اور پھر انسان بڑی جرت اور بے باکی کے ساتھ بڑے بڑے گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ بھی انسان بڑے گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. عزیز بھائیوں, یہ شیطان کا ایک بڑا اہم ہدف ہے کہ انسان کو چھوٹے گناہوں پر لگائے رکھو, یا پھر گناہوں کو اس کی نظر میں کمتر اور معمولی بنا کے پیش کرو کہ یہ کرتا رہے, ان گناہوں پر لگا رہے. اور پھر یہ معاملہ کتنا سنگین ہے کہ ہم کسی گناہ کو ہلکا سمجھیں, حالانکہ شریعت کی نظر میں وہ ہلکا نہیں ہے. شریعت کی نظر میں وہ ہلکا نہیں. ویسے تو ہر گناہ اور ہر نافرمانی جو ہے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. گناہ کوئی بھی ہے وہ ہلکا ہو نہیں سکتا. بلال بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں
امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن کبریٰ میں ان کا یہ قول نقل کیا، لا تنظر الى صغر الخطیہ ولکن انظر الى من عصیت، گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو نافرمانی کس ذات کی کر رہے ہو، یہ نہ دیکھو کہ تم چھوٹی نافرمانی کر رہے ہو، چھوٹا گناہ کر رہے ہو، بلکہ اللہ کی عظمت اور جلالت کو یاد کرو، اس کی کبریائی اور بڑائی کو یاد کرو کہ تم کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے، اگر اس نقطے پر انسان آ جائے تو کیا مجال ہے کہ انسان اللہ کی کوئی بھی نافرمانی کرے یا اپنے گناہ پر اڑ جائے اور ڈٹائی دکھائے۔ عزیز بھائیو، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کو ہلکا اور معمولی سمجھتے ہیں، شریعت کی نظر میں وہ بہت بڑی ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی باب قائم کیا، باب ما یتقى من محقرات الذنوب، جو حقیر اور معمولی سمجھے گئے گناہ ان سے بچنے کا بیان۔ اس کے تحت یہ قول نقل کیا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا، فرماتے ہیں انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، لوگوں تم ایسے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہوتے ہیں، تمہاری نظروں میں، تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہوتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں یہ بال کتنا باریک ہوتا ہے، فرما رہے بال سے بھی زیادہ باریک ہوتے ہیں۔ ان کننا لنعدها فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، لیکن ہم انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبقات میں سے شمار کیا کرتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ موبقات کی تشریح کرتے ہیں، یعنی بذالک المہلکات، یعنی ہم ان کو ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے کہ یہ تو ہلاک کر دینے والے گناہ ہے۔ آج تم نے ان کو اتنا ہلکا سمجھا اور معمولی سمجھا کہ یہ گناہ تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ یہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے اس وقت بات فرمائی تھی، آج کی کیا صورتحال ہوگی؟ اور جب یہ حدیث محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے سامنے بیان کی گئی، مسند احمد کی روایت میں ہے، تو انہوں نے کہا ارا جر الازار منہا، یہ جو مرد اپنا تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں نا، میں اس کو بھی انہی میں سے سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے آج اس کام کو، اس گناہ کو بال سے بھی زیادہ باریک سمجھ لیا، حالانکہ یہ تو موبقات میں سے ہے، یہ تو انسان کو ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ہے۔ آپ دیکھیں آج اچھے اچھے لوگ جو ہیں، مرد جو ہیں، اب مردوں کو حکم ہے کہ اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے، نیچے رکھتے ہیں، فخر کرتے ہیں اس پر، بڑی ڈھٹائی اور بڑی دلیری ہے، بڑی جرت اور بڑی بے باکی ہے، اور اس کو فیشن سمجھتے ہیں۔ حالانکہ کیا یہ گناہ چھوٹا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، تہبند اور کپڑے کا جو حصہ ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ کیا یہ چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر فرمایا المسبل، وہ مرد جو اپنی شلوار، اپنا تہبند، اپنا کپڑا، اپنی پینٹ ٹخنے سے نیچے لے کے جاتا ہے۔ کیا یہ گناہ ہلکا ہو سکتا ہے؟ داڑھی کٹوانا، داڑھی منڈوانا، کیا یہ چھوٹا گناہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمائے اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، اپنی داڑھیوں کو لٹکاؤ، ان داڑھیوں کو چھوڑ دو؟ تو پھر داڑھی منڈوانا، داڑھی کٹوانا، تو یہ حقیقت ہے کہ آج بہت سارے گناہوں کو لوگوں نے اتنا ہلکا اور معمولی سمجھ لیا ہے، حالانکہ شریعت کی نظر میں وہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایسا نہ ہو، خیال کرنا کہ کوئی کام ایسا کرو تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم،
ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے جو تہمت لگائی، اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں فرمایا بڑے آرام سے تم اس کو اپنی زبانوں پر لا رہے تھے، تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے ہاں تو وہ بہت بڑی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کبھی بھی گناہوں کو ہلکا اور معمولی نہ سمجھیں، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز بھائیوں، ایک مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو ہلکا نہیں سمجھتا۔ ہر گناہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ اس کی نظر میں بڑا ہی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ گویا ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور اسے ڈر ہے کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا۔ لیکن اگر کوئی گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے، گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے، تو یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، یہ فاسق اور فاجر ہونے کی نشانی ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ فَقَالَ بِي هَكَذَا۔ ایک فاجر آدمی اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے مکھی اس کی ناک پہ آ کے بیٹھی اور ہاتھ کے اشارے سے اس نے اسے اڑا دی، یعنی اسے اپنے گناہوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں، کوئی احساس ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیا ہے۔ اس تقوی کی اساس ہی اس چیز پر ہے کہ جہاں اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچانا ہے وہاں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ اور دیکھیے کہ آپ نے یہاں تک یہ بات فرمائی لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به باس۔ آدمی اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک ان کاموں کو نہ چھوڑ دے جن میں کوئی حرج نہیں، ان کاموں سے ڈرتے اور بچتے ہوئے کہ جن میں حرج ہے۔ یعنی جو مباح کام ہے نا ان سے بھی ان کا بھی اپنے آپ کو عادی نہ بنائے اور ان سے بھی بچے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر ان کاموں میں پڑ جائے کہ جن میں حرج ہے اور جو گناہ والے کام۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک قول امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا، فرماتے ہیں لا يبلغ العبد من المتقین حتی یدع ما حاک فی الصدر۔ آدمی اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک ان کاموں کو بھی نہ چھوڑ دے جو اس کے سینے میں کھٹکتے ہیں، جن کے بارے میں کوئی کھٹکا ہے اس کے دل میں، کوئی شک اور شبہ ہے، جب تک ان کاموں کو بھی نہ چھوڑ دے اس وقت تک متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ جو چھوٹا گناہ ہوتا ہے نا جب اس پر اصرار کیا جاتا ہے تو وہ چھوٹا نہیں رہتا، وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک بڑا مشہور قول ہے جو ایک قاعدے کی شکل اختیار کر گیا، لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار۔ کبیرہ گناہ اگر انسان استغفار کر رہا ہے نا تو استغفار کی موجودگی میں کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا، اور اگر اصرار ہے گناہوں پر تو اصرار کی موجودگی میں کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا۔ چھوٹے گناہوں پر بھی اگر انسان اڑا رہے اور ان کو کرتا رہے تو وہ چھوٹے نہیں رہتے، وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان گناہ کرتا ہے لیکن گناہ بڑا ہے لیکن اس کے دل میں شرم ہے، حیا ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس گناہ کا خوف ہے، وہ اس کے نتیجے سے ڈرتا ہے، تو اب یہ جو اس کے دل میں شرم و حیا، اللہ کا ڈر اور خوف اور اس کے برے انجام کا خوف جو اس کے دل میں ہے، یہ اس بڑے گناہ کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے۔ لیکن کوئی انسان چھوٹا گناہ کرتا ہے، اب اس کے دل میں کوئی شرم و حیا نہیں
اور اسے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا ڈر و خوف نہیں، اور اس صغیرہ گناہ کے انجام سے وہ نہیں ڈرتا، تو یہ جو شرم و حیا کا نہ ہونا، اللہ کے خوف کا نہ ہونا، اس کے انجام سے نہ ڈرنا اور لاپرواہی، یہ اس چھوٹے گناہ کو بھی بہت بڑا بنا دیتی۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، متقی لوگ اپنے کیے ہوئے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، اگر گناہ ہے چاہے چھوٹا بھی ہے تو وہ اڑتے نہیں ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُصِرِّينَ، فرمایا اڑنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، جو اپنے گناہوں پر جانتے بوجھتے اڑے رہتے ہیں تو معاملہ بڑا سنگین ہے۔ گناہوں کو کبھی بھی ہلکا اور معمولی اور کمتر نہ سمجھیے، اور کبھی بھی گناہوں پر اصرار نہ کیجیے۔ یہ گناہوں کو ہلکا اور معمولی سمجھنا اور یہ کہنا کہ نہیں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو چھوٹا گناہ ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے، وہ ہماری نظر میں معمولی ہو سکتی ہے، اللہ کی نظر میں گناہ گناہ ہے۔ اور دیکھیے محمد بن منکدر رحمہ اللہ، ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ کسی نے ان سے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم تو اسی دن کے بارے میں آپ پر رش کیا کرتے تھے، آپ تو اتنے اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار۔ تو انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے واللہ ما ابکی لذنب اعلم انی اتیتہ، اللہ کی قسم میں کسی گناہ کی وجہ سے نہیں رو رہا کہ جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ میں نے وہ گناہ کیا ہے، جن گناہوں کا مجھے علم ہے میں ان پر نہیں رو رہا۔ رونا اس بات پہ آ رہا ہے ولیکن اخاف انی اتیت شیئا حسبتہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، ڈر یہ لگ رہا ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس کو میں نے تو ہلکا سمجھا لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، ان اللہ یغفر الکبائر فلا تیأسوا، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اس لیے مایوس نہ ہونا۔ اور ساتھ ہی فرماتے وَإِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ عَلَى الصَّغَائِرِ فَلَا تَغْتَرُّوا، اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی عذاب دیتا ہے، اس لیے کسی دھوکے میں نہ آ جانا۔ وہ دیکھیے آپ قبر کے پاس سے گزرے، دو آدمیوں کو عذاب ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وما يعذبان فی کبیر، کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ پھر فرمایا بھلا کیوں نہیں؟ شارحین نے اس کے مختلف معنی ذکر کیے، ایک معنی یہ بھی ہے ان کی نظر میں بڑی نہیں تھی، اللہ کے ہاں بڑی تھی۔ وہ دو گناہ کیا تھے؟ ایک ان میں سے چغل خوری کیا کرتا تھا، ادھر سنی ادھر لگائی فساد ڈالنے کی نیت سے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کی عادت بن گئی ہے لڑوانا، فساد ڈالنا، فتنے کھڑے کرنا، دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا، ادھر کی ادھر لگانا۔ قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس گناہ کی وجہ سے۔ اور دوسرے نمبر پر اپنی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے سلامتی اور عافیت کا راستہ یہی ہے کہ حد الامکان اللہ کی نافرمانیوں سے اپنی زندگی کو پاک کریں۔ قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی، یہ تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔